الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیونکہ اب ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف کا انداز بھی بدلے بلند آواز سے پڑھیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام
اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی میدان میں وہ دو میں ہاتھاں نال آپ لڑ دے سن حضرت امیر احمد، آخری بندہ جڑا ماریا نا آپ نے وہ نام سی سبا، کہتے مولی خاتم بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا، جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، فرمایا ختنہ کرنے والی دے پترا ہوئے تم ہی حضور دے سامنے آیا، آپ نے اے جملہ کر کے اسی دھون لائی، آخری بندہ ہو، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، کیا بات ہے، کہنے نہیں حالات نہیں تھی، جاں بازیاں دا معنی ہے حضور مدہ نچن لگ بندہ، ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انجھے نہیں کہتی ہے بلبل، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، قربان آپ بلے، ہمیں نہیں ہے، یہ کہتی ہے بلبل باب جناح، یہ رضا کی طرح کوئی سہر نہیں، ہند میں باسط شاید، یہ جام بازیاں کا معنی ہے کہ جام بازیاں، میرا ٹائم سی، میرا کام سی، میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا، اور جی میرے ڈھڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا، جام بازیاں کا معنی بندے نو آندا ہوئے نا، ساری رات ایک ٹانگ تے کھڑ کے رقص کرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، چپ کے جنہیں ایک ہاتھ کٹیا چلے ہوئے، قیامت والے دن کرتوت توں تے میں کی توجہ، قیامت کرتوت سید تے علماء تے مشائخ کو ہٹ کے میں کرتا ہوں، ہاں جی میں تو کتا پاک رسول اللہ، تھوڑے نال سیدہ نال میری گل نہیں، تسی تے پھر ہفتہ تکلیم دے مالک ہوئی، میں گل تھوڑی کر رہا تھا اپنی، کرتوت تسی تے میں کیتے، قیامت والے دن حضور رو پڑ گئے، ایک کدی تسی سوچی جدن ماں پیو بھی ویکھ کے نس پین گے، یار یاراں نوں ویکھ کے نس پین، اج تو زبان بھی سنبھال کے رکھ رہا تے ہاتھ بھی، آج موقع ہے حضور کے بارے تو گل کر، جدوں تیرے روڑ دی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ شفاعت، آپ کو جائے گے اور ہم کو آج حضور دے واسطے ہاتھ میں چکتا تے دیکھتا چودھریاں بھائی فتح راتی چودھری ہاتھ چکی پھر رسی اور پیسے خدا کا خوف کرو، جب حضور دی گل آوے این انداز اپناؤ، لوگ کہنے تھے جھلے میں ہاتھ چکے نہ آئے اللہ پہنتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی یہ گاڑی ہے 8199
حضرت قبلہ پیشوا علیہ سنت کی گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے، تو آگے راستہ نہیں ہے، 81 اور 99 والے حضرت جائیں اور گاڑی دائیں بائیں کریں کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے. توجہ. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا. میرے جائے ایک مولوی جنہوں الحمدللہ کہ الناس تک قرآن دی ترکیب بھی نہ دی ہوئے، انہیں اپنا انچی ٹیپ لے کے حضور دے ہائے 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 بلے 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 کمال کر دیتا ہے. مولوی ہے بیٹھے انچی ٹیپ لے کے میرے دے بیٹھ کے یہ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے. تیرے در کا درباں ہے جبریل درباں ہے جبریل اعظم، محمد صفا ہر نبی و ولی ہے، بے باپ جس کے لیے عرش اعظم، وہ سرحر مقام کی گلی ہے. میں کر کہوں یا حبیبی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور سبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت شفاعت کرے حشر میں جو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. قدرت بھی آجی اعلیٰ حضرت چلو حضور کے بارے کدی زندگی تصور بھی نہیں کرنے. میرے جائے مولوی نے جدہ 5 فٹ تو بدبو آنگی. انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، حضور نے پسینہ بھی آیا ہونا تو پھر کی انداز سی. مولوی تنو سمجھ نہیں ما شمام تو مسکن تب تو فی روایت امبرن کان عطیبہ میں مارا کے رسول اللہ. میں کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں نے کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی امبر سونگا، نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو. امبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے. اللہ دے بندیوں ساڑا کوئی مقصد نہیں بتایا تھے کہ گھنٹے ہمیں پیڑ پاندی ہوئے کہ سیدہ دے دربار تے آ کے مولوی ہمیں اچھلتا سی. اصل خطاب تے حضرت دا ہونا ہے. جناب ہاں جی جمال ملت دا جناب میں سننے واسطے آیا میں تو تمہیں پتہ ہے نا اللہ دی قسمیں میں سننے واسطے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کوئی مقصد نہیں مدد تو سے پرچی آئے واسطے تو بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے. میں منگن سے کچھ بھی نہیں آیا. کہ سیدہ کو آیا بھئی قیامت والے دن تسی دس دن کہ جی ساڑھے سامنے بھی یہ بھونک دے سی عزت ہوتے پہلا دن تمنا ہے فرمائیے روز محشر. بس اتنی بات. کوئی مقصد اور کوئی نہیں. حضور اپنی پرچی میں کی لئی پھر دیں کرو تیرے نام پہ جان اس تو بات تے گل مک گئی. ختم نبوت دے حملے تو بات کدی تصور بنا کر سکتا. خدا نے بندیو چھپلی دور بہ کے آگ نو پھوکا مارے. او بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ. کیا بات حضور نہ ہوندے تے خلیل اللہ کتوں ہوندے. کیا بات انہاں دی جلن والی آگ نو چھپلی خالی پھوک مارے تے نبی دے بارے نیت بدنیت ہو جائے اللہ دی نسل نو سزا دے. حضور دی ختم نبوت تے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھدے ہو؟ تساں ساڈی گل مذاق سمجھے پھردے ہو ایسے کوئی اپنے جوش خطابت ہی لگے ہوئے ہیں. خدا دی قسم ایسی فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی دی توہین ہوئی تے عذاب آ گیا تے امام الانبیاء دی ختم نبوت تے جب حملہ ہویا پھر ایک بندر خنزیر تے اس واسطے نہیں بنے کہ میں عطائے عرب جلائے کرب یوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ تمہارے
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی کا پشامہ کا اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات اسی جناب سید جیتے چل دیں نا وہ خاک لگی وہ بھی ساڑھے نال افضل ہو رہا ہے، تسی بچہ ساڑھی گواہی دے دینا کیا مطلب اے بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہون دے باوجود بھونک دا بہتری بات کئی لوگوں نے میں پیٹے درجی وہ پیسے اور جلیا اے جنہ سیدہ کو اسی بیٹھے ہیں، اے نہ سیدہ کو بیٹھے ہیں، اے نہ کو بیٹھے ہیں، اے جڑے سیدن اے تاسی ہونے نے 21 کروڑ بنگیت ہے تے جناب 21 کروڑ دی دے جتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں آخر ہندو دا پتر لکھا روپے کون دے دا، اندر بیٹھے رہا اقبال کہندا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھنے ہے گل ذرا سمجھنا۔ اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلاں کرتے رہے، جب روانہ کرن لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جب رکھے نا امام حسن دے سامنے تے وہ لکھا روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے، فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ چاچا جی تسی میں حسن پیسے دے کے ہندا دا پتر میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سیدھیاں کرے تے کھا تے سنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس واسطے 21 کروڑ دیے تے سید جتیاں بند تسی ساڑی قیمت بھی چنگی لگتی اسی جنہ دا کام کر دیا نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے دیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی بات میں ایک اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا اعلیٰ حضرت بریلوی کہہ دیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں نے جنت ایک مقام ملے گا نا تو وہ کہیں گے فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے مجھے تو کبھی اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرما دینا بلندی جنت پہ اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے پہ جنیات تیرے پوچھے نہیں ملی جنہاں دی کوئی بھیک ملی انہاں دی وجہ تو ایویں نہ مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے کہنے نہیں یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی بات پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھاتا پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا
یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا، اور بھی کچھ مانگ۔ آپ سمجھائی کوئی اس واسطے یہ پریشانیاں یہ گلنا کوئی نہیں تھی، روٹی کون دے؟ جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا۔ سبحان اللہ، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، وہ جان مسیحا ہمارا۔ تو گلہ کرنے والیاں کرو، کیڑا ہو تے پھکیاں ہو، دوائیاں ہو تے درد ہو، ہے تو کوئی گل نہیں کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے۔ مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے، کوئی چھپے ہوئے تو نہیں، نہ میں کسی کدی دورے تے گیا، نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے۔ ہاں جی سید تو کرنا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، لیکن اسلام ہے۔ ہاں جی جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ کیا بات۔ میں جن گل وانا اول الناس خروجا الی، اے میرے آقا نے خود اپنی شانہ بیان جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا چلیا حضور اپنا خود میلاد منا دو صحابہ۔ یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال کے بعد کہ ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا۔ سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا، انہاں نال کر رہا جنہاں نوں کوئی پریشانی ہوئی، تانوں تو کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ عزتاں چاہتے ہو نا قیامت والے دن، میرے آقا نے فرمایا ساری عزتاں دیاں چابیاں اس دن میرے ہاتھ وچ ہوں۔ آج ذلیلاں نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کر دے، اور حضور فرماندے جنت دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ ہوں۔ قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے حملہ کیتا، تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی کہ باس نہ ہو سکتی، مولی خادم نے تو گال کڈے تے اچھی گل ہو سکتی، باس مباسے ہو سکتے جدو رسول اللہ دی بات آئے۔ لو جی میں تے گل کر لگا، اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے انہاں شکاری کتا۔ روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النصران يشير بيدي فظن اني اريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فأطال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ مولی خادم کا انسان ہے، ایسے تک کتے بھی چپ نہ رہے، کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں مسلمان، کہے جی میں بھی عاشق رسول اللہ۔ امام کہنے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، انہاں دے عیسائیاں دے پوپ آ گئے، پادر آ گئے، پادری آ گئے، انہاں دے سارے مغل آ گئے، انہاں دے جرنیل آ گئے، انہاں دی پوری برادری آ گئی۔ جیڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہاں دے پادری پوپ دے سر تے رنگ لا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا۔ ایک پادری نو جوش آیا، انہاں نے کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا۔ انہوں نے کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ داتا علی اجمیری، نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، نہ سلطان الہند،
نہ مجدد الفسانی، نہ اعلی حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ غازی تنویر قادری، نہ حافظ عدیل، نہ حافظ عاشق، کوئی بھی کوئی نہیں. اج حضور کے خلاف گل کرو، اج انہوں کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی ورفعنا اللہ کا ذکر اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تو پیرا نہیں سی ہونا، اور کوئی چلا جانا سی، پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. اصل لکھے ہوئے سی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا اس تو ساتھی سمجھے آپ گرانٹ گرفتاری کرنا مولی خادم پیچھے ہٹ جائے گا. میں نے کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی جا رہا ہوں. آپ کے ورانٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا ورانٹ نہیں، ورانٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے اسی 10 دن بھی لبیک کہہ دینا. ایک کسی اور نو کراؤ جا کے چو 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 نہ اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی ہوئی. انہیں بھی کہا چو چو نہ کی مطلب ہویا، میں پہلی لڑنے کھڑیا. اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی. کیا ایڈیو نے گفتگو کی تھی، ہاتھ ماروں دی تھی. میں نے کہا مولی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی، اصل میں ناموس رسالت. انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل اے پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ جس خاک پر چلے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے، اسی اس صف میں کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے، ڈکیت کہے، بدعنوان کہے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. ایسی باتیں نہ کرو، ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے. دوبارہ کفر تو گرا ہے. ٹرمپ پہنجے تھوڑے پیسے پہ منگا واپس کہنا ساڑھے پیسے واپس. پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد. اور ٹرمپ نے کہا پلیتو تو $1 دیتے سن بھائی دین کٹو، تو فیض آباد مولوی تو ٹنڈ کر کے آ گیا. راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح، انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح، تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. سبحان اللہ. اے راجہ ظفر الحق آخر قبرہ ٹنگا سنو سمجھ سکتی. شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ. شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلے تو سمجھ آ گئی، نہیں تو کئی بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی. پہ کہ حکا پی کے کہنے میں مولویاں بڑا غلط کیتا ہے. میں کہا تو حکا پی تینوں بھی پتہ بڑھے بہ کے نا بھی حکا ٹوری ہوتے حکا پینے والے کی پتہ کھوتا کی جانے گل کھاند کی. کیا بات کمال. پھر وہی باتیں کرتے خادم حسین رضوی اتنے مرے یا لاہور مرے، حضور کی بات کر. کیا بات بس کر یہ کفارہ ہونا چاہیے. پھر وہی گلا کر میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے نہیں ہوندے. حضور کی بات کر. حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل، اے سانو کہنے نہیں مطلب ہے اے تسی فیض آباد کی کیتا ہے. میں کہ کھوتے نو پایا نا تیل تے کھوتا اٹھ کے کان چھڑے. انہیں کہا کی ہوا؟ دیکھو جی میرے کان پٹے. میں کہا جان تیرا پیٹ کا درد ٹھیک کیتا ہے؟ کہتا ہے کان پٹے. کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے، یہ دیکھو جی میرے کان پٹے. اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے میں تیرے ڈنڈے درد پہ سی اور تیل تے پرانا سے اندر لٹا کے. تن پتہ ہے کھوتے تے پیٹ درد ہوے تے زمیندار جان دیں تارے میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے چ پا کے انہوں لٹا کے تے منہ وچ نڑا پاندے. اوتوں جناب جمع دے مار کے نا جمع دا پا کے تے اوتے ڈنڈا مار دیں. ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہضم ہویا کہ نہیں؟ جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہوا. ساڑھے بار کہتے کیوں فیض آباد گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حضور کی ناموس کے لیے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تہاڈا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے. اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولی خادم تو دو نمبری ہے نا، سیدہ میں نے کٹ کے رکھ دینا سی سارے. ہاں
سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہ دے گھر ہوئے پہرا بندہ صحیح دے وے تے مالک انعام تے دے دیں ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھیا جاندہ جو اوکھا ویڑا آوے تے چڈے پچھڑی پا کے تے اندر بڑھ جائے کتا وہ ہوندہ جو اوکھا ویڑا آوے تے کہتا بات جا کے بیٹھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت واہ واہ توجہ لبیک یا رسول ہون نوے نوے نعرے میں جنہیں داخل کرو سارے نورن اللہ نورن نعرے ایک چل دیا رہا لوگ کہیں جی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باہمیں سیاسی یہ ثواب ضرور لگنا واہ اور گلڑ کوئی نہیں آئی تو کہنے نہیں لبیک سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باہمیں سیاسی ہے لیکن نا جیسی رسول اللہ دا لہر ہے گل کرن دو میں گل بس مکھان لگا تو نال لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں ہوں یہاں دی تقریر اجے تو ہونی اجے تو تسا نشہ لینا ہے میں تو تھوڑے واسطے اجے بنا رہا راہ مار کھا ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید ہوں سنو حدیثاں پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ماں کیسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں ہتھیلیاں مبارک کیسی تھیں پھر انگلیاں مبارک کیسی تھیں میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما یمحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگی حدیثی حضور ایتھے پاؤ میں حدیثہ ترہ پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمحہ ہو جانا ہے میں یہ ہوں کتے والا بات اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المیانۃ الثامنہ وہ دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا ماقل پتہ لگ گیا اے کتاب دا نام ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوندیاں ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی سبحان اللہ انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گئے سٹیج لگ گیا ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل وچ جوش آیا جعل واحد منهم ينتقص النبی ایک پادری اٹھیا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط ہو شکار اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نقور ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا دھار کے بھی غب کر کے پائے جانا ایک کیڑی کمال ہویا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھیا بوڑی کتا بدے ہوئے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو پکی گل ہے شکاری کتا نہیں لڑتا ٹھنڈا بچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سی اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو اللہ فتوہ پچھڑ نہیں گیا بھئی گستاخی ہوئی ہے کیا اقبال کہنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس کیا بات کیا بات اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا ایک تنو گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں آئے ہائے واہ واہ یا عشق کمال یک فن دارت اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا میں کہا اقبال کیوں کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کس میں کیا بات کیا بات کیا بات مومنات عشق عشق مومنات عشق را ناممکن ما ممکن است اقبال کہتا جتھے عشق تھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہل پہ ہونے تے مولی کھاتے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہل تا دھواں بھی نہ لگے ہو نہیں سکتا اقبال کہتا دنیا جنہوں ناممکن سمجھے عشق کر کے بھی کھاندہ ہے جو ہو سکتا کہ نہیں ہو
عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فارساں آ جان شیل آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہتا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے دے سامنے آتا اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا ایک بندے نے مینوں کہا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے پھر میں چھڑ دیتا ہوں نا سر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تے میں ننگا نہیں ہونا کیا بات ایسی ننگے نہیں ہوئے ننگے ہوئی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد اسی لو جناب کھادے نا جناب فخر ہے سانو مولی خادم پورا دھواں اندر لیا پورا 12,000 شہر دھواں اندر میرے گئے نہ میری اکھ کمزور ہوئی نہ میرے گردے نے ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے کہا میں کہ بندے نے پتر پڑھو سیدھے سیدھے ہو باز مارے ختم نبوت اینجے میں ڈاکٹر کہنے لگے فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹ اندر ٹائم ہی کوئی اور میں ٹیسٹ کراؤں تو اسپتال لگا گیا لوگ کیا لو جی بھانے بڑا کے لمبا پہ گیا اے واقعی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے رو کیا میں کہا سیدھے ہو جاؤ تسی سے میں نے ذلیل کرا دیں میں ہونا اسپتال داخل ہوئے تو لوگا کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور اتنے دن ایک بیمار نہیں ہوئے ہون کے جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے نو ہاتھ ڈاکٹر میں نے کیا اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے نو کہنا کہ تسی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تو شیراں نال گل کر سکتے ہیں نا یا سمندراں نال راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے میں کہ چلو اسی گردے نال گل کر لیں میں گردے نو کیا تسی سیدھے ہو جاؤ میں کنگا دے پہلے کوئی نہیں میں تو آنو بھی دے دینا ہے میں ڈیلسٹ سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور دے کام کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کام ہو میں کام کرنا تو ایک دن ہے چاج دے مار جاؤں گے میں علاج ہفتے 2 بار ڈیلسٹ شروع ہو گئے میں کی ہونا ہے پھر ڈیلسٹ والے نہیں بندے ہوندے ہونا ہے ایسی جا مار جانا آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا تو تسے کہنا وہ بڑا افسوس ہویا تو مر تو انج بھی جانا ہے چاج نال نہ مری گل لو جی امام کہندے نے کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہاں نو پتہ نہیں لگیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو رہی اسمبلی ممبراں نو سمجھنا ہے کہ میرا بہت مسئلہ کیا واہ کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گن لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے دی زنجیر نہ بدے ہوئے ایسی سونے دی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے دی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی میں کہا کتا تینوں سونے دا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبراں نو اسمبلی دا خیال آیا تے ختم نبوت دا خیال نہ آیا کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کہنے دوبارہ سیٹ پتنی لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گڑے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں اللہ اکبر گل بڑی حساس ہے اپنے اندر یہ نہ سمجھنا سی کوئی تھوڑے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور دے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا ہوں تانوں ہاں جی قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا او دی پیشاب بھی تلنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تہاڈی پرچی نہیں تلنی انشاءاللہ واہ واہ ہاں جی پیشاب گھوڑے دا تلنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بڑھ جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینڈ دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گنہگار ضرور ہیں پترو غدار نہیں
تینا سیدہ نو پرچی دو سید میدان چاہتا ہاں اسی ویسی تو ناڑ ایمی سوئے قطار میں کچھم ناکہ تے اسی تو ایمی اٹھنی بغیر ناکے دا نکیل تو نہیں ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے لگیا کام سیدہ دا تسی میدان چاہو اسی تو آڑے نال کھڑے ہیں ساڑھی ڈیوٹی مسیحی آتے تسی رات دیڑا میں توڑی مسجد جھاڑو دیندر ہوں ایسا بھی یا بادشاہی مسجد دا جھاڑو لا دیڑا میں پورے دن دی ڈیوٹی جے دینی ہاں جی میں ویل چیئر نال بھی جھاڑو دیندر ہوں اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی سمجھے واسطے لگ پھرتے ہیں نا ایک گلہ نہیں تو ان کو غلط فہمیاں پائیاں جا رہی ہیں اسی صرف حضور دی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہوں نے جواب دینا ہے ٹرمپ نو بھی جواب دینا ہے مودی نو بھی جواب دینا ہے ختم نبوت دے سارے غداروں کو جواب دینا ہے کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی گلیاں واسطے دیتی بجلی واسطے دیتی اے پرچی محمد عربی دی ناموس اور ختم نبوت لو جی کتا انہیں جمپ لایا سونے کا زنجیر توڑیا سٹیج تے جا چڑھیا جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو انہیں انہوں چانڈ ماری کہنے لگا ہوش کرو اے ڈیوٹی آج میری نہیں لو جی ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہوں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر جدو کتے نو کوٹ رہے سن نا تے کتا زبانے حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا کیا بات ہے 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 کتے نو انہاں کوٹیا چنگا تے فخلصو منو انہاں کوٹ کٹ کے نا ہون تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا ہاں جی وہ دیا ٹنگا بھی بند دیتی ہونے نے بھائی ایک کتا تو بڑا خطرناک ہے یہ تو پہ جاندہ مذہبی لوگوں نے بھی پہ جاندہ یہ معزز لوگوں نے بھی پہ جاندہ انہاں دوبارہ بند دیتا فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد واہ واہ بجائے اس کے کہ ساڑھے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہوروں چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھا دی حضرت بھی انجھے دھوتی بن کے اتھے تشریف لیا انجھے جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی مجمع میں چاہ کے بہ گئے تھے سبحان اللہ حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تینوں کہاں تو نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل حاضر القلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا یہ میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا کہ سونے کا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا ثم عاد الى ما كان فيه امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج پہ چڑھیا دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی فاطال اور گل سے لمبی کی تھی فوسب القلب مرة اخرى انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گھڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج پہ چڑھیا انہوں نے چڑھ نہیں ماری فقبض على زردمته انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس کا سر تن سے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام دا فائدہ کتنا ہویا ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا ناموس رسالت دا مسئلہ اجاگر ہویا ساڑھے فائدہ بات بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا باہمیں انہوں دیا جو زبان نہیں ہونا کھلی تامی اینجن کر دیں تاج دارے اللہ اکبر کیا بات ہے بے شک بے شک کیا بات ہاں جی چارپائی تھی بھی لیٹے ہوں نا تو ساری گھڑی باہروں لگے تاج دارے ختم نبوت وہ اپنی ماما نو بیک کے نا اینجن ہاتھوں تک کرنے ماں اے گھر باہر ہو گئی میں بھی یہ کہنا اللہ اکبر کیا بات کیا تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا امام کہتے ہیں آئے سنو سارے عیسائی ہون جب ویکھیا نا کتے نے حضور دی عزت پیرا دیتا فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 مغل 40,000 تاتاری مجمع جوڑ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھا سبحان جی اے تو ہے شکاری کتا اور ہلکے کتے دی گل سو واہ کتے ہو واہ تو آنو سمجھ آ گئی ہائے 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 ہلکا کتا تو ایتھے پجائے تھے کی کہنے پائے جڑا ہلکا ہو گیا ہلکا ہی کہنے ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں ہلکا کتا لاؤ جی ہلکا کتے دی اور گل سنو
امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا کہ قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے رہے سی قریب تو گزریا کتا ہلکا سی کتے انج بھی پے جاندے تو ایسی گل کیا بات میری گڈی دے ایک باری پے گئے واہ اللہ پکی گل اے منڈے کول پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دیتا جدو میں سویر دی نماز دے ٹائم اپنے گھر وال وڑیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہندا ٹائر تھلے نہیں آندا اے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پے گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہیا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا آج لڑے بغیر نہیں جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی آ کتا تا میری گڈی نو پیا ہائے ہائے انج نہیں پھر مینوں یاد آیا تے میں پھر دروازہ کھول کے نا اپنی ٹنگاں باہر کڈیاں کتا انج سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی ایندا نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا کتا میری گڈی نو تاں پیا سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڈے نال تشبیہ دتی اسی کیا صاحب کاف نے بھونکے کیا بات کیا بات کیا بات اسی تے انو کلم باسطن ذراع اسی تے صاحب کاف نے بھونکے اساں امام الانبیاء نو بھونکنا سی واہ 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 کیا بات اے سارے منڈے میرے نال چوچی چچے گواہ ون سارے او میں جدوں کہیا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈا کے نا آستہ آستہ چل کے تے گڈی گلی مڑ گئی میں نے کہا بس میں تنوی دسنا سی اندر احتیاط کری کیا بات کیا بات کیا بات اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے کیا بات اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے بے شک بے شک لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہندے نو کتا پیچھے لگ پیا جھلا او ذمی اگے اگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فدخل البحر تواڈے کول کیڑی نہر گزردی ہے تھے ساروں کی نہر جو جا چھال ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا امام کہندے جب انہیں سر بال کٹیا ینتظر ہو گیا تے کتا انتظار کر رہا ہے ہائے کیا بات ہوڑو کافر کی کہنے لگا فقال ذمیو او ذمی سر بار کٹ دے جھلے کتے نو کہندا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو مینوں ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی امام کہندے فوال القلب یادو مشا یمشی دا معنی مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو ادون دا معنی انے واہ دوڑنا امام کہندے کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے نسیا انہیں کہا جھلا ضرور ہاں جنہ دا نام تو لیا میں بھی انہاں نو جاننا کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات کیا بات ہن سمجھ آئی گل میری کیا بات عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممدد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبد كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب غير التفت معه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وأليمهم عريقة وأكرمهم عشيرة نراء بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله یہ تے مولا علی ہونے امام حسن دی کول سن عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه الطلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر
ان فرقت عقیدت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الخواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباح البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين لحم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزنبين رحم الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة امام حسین پڑھو ہاں جی ہن امام حسین کو ایک دن اور بھی لمبی حدیث امام پہلے تو دو چار الفاظ ہوئی ہیں جڑے پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں کہ کوئی موقع آئے گا تو میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دیو تو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی کو ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کر بڑے چھوٹے کو روایت ہاں اے روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بیش اے میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام سبحان این جی اوز دی اج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ او دے نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بوجھ چاہندا سی اعظم اے اج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تے سیدہ روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا دے کیوں جی ہاں جی اے تے گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تے خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جنا لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تے جناب ہن وی اچار نال روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں ہاں مرچاں دی ہاں مرچاں کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیندا میں کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچاں کٹ کے سارے نہیں پکیا تے پھر کیڑا ایک روٹی تے مرچاں دے نال جناب ساویاں مرچاں کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوچ نہ چونکہ گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات گل وچ ہو رہا ہے کیا بات عن الحسن ابتدا وچ اسے کرے گا عن الحسن بن علی قال سالت خالی هند بن ابي اعلى وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناشتا ان يصف لي منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال والقمر ليلة البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فساله عما سالت ووجدت قد سال اباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان اذا ابى الى منزلي جزا دخوله 3 اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسي
ثم جزا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغل فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يثني على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة يغفل ويمر لكل حال عنده وتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعمل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يفكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں گزارش کروں گا انہی الفاظ پہ